कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ अपोजिशन कायदीन की जानिब से AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कहा कि ऐसा कहकर उन लोगों की बेइज्जती की जा रही है जिन्होंने मजलिस को वोट दिया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। कुछ अपोजिशन लीडर्स की जानिब से इस तरह के तबसरे किए जाने पर AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनके पास इस तरह के इल्जामात का कोई जवाब नहीं है। कोई भी किसी पर इल्जाम आयद कर सकता है। उनका कहना था कि AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर उन लोगों की बेइज्जती की जा रही है जिन्होंने मजलिस को वोट दिया है, और अगर अपोजिशन कायदीन ने उन्हें नुकसान पहुंचाया तो उनका जवाल यकीनी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि AIMIM को मजीद तक़वियत मिलेगी। सदर मजलिस ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वो मगरबी महाराष्ट्र पर तवज्जो नहीं दे सके। अगर वो मगरबी महाराष्ट्र पर तवज्जो देते तो ज्यादा कॉर्पोरेटर्स जीत पाते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आकोर्ट में कॉर्पोरेटर्स को वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि वो किसी भी ऐसे ग्रुप से निकल जाएं जिसमें बीजेपी भी शामिल हो। उन्हें ये हिदायत दी गई है कि वो खुद कोई फैसला ना लें, फैसला सिर्फ पार्टी की जानिब से ही किया जाएगा। AIMIM बीजेपी या फिर NDA के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने महकमा बल्दी के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी दफ्तर में GHMC ओहदेदारों का एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए हल्के कारवान के ज़ेरे इल्तिवा कामों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो ज़ेरे इल्तिवा कामों में तेजी लाए और उन्हें जंगी खतूत पर मुकम्मिल करें। इस दौरान मुख्तलिफ डिवीजन के कॉर्पोरेटर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के BRS पार्टी इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सिकंदराबाद के वजूद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। साबिक वजीर वसरत नगर के MLA तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तश्कील के लिए हफ्ते की सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से एक पुरअमन रैली निकालने का ऐलान किया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर गैर कानूनी गिरफ्तारियां की। यूथ लीडर तलसानी साई किरण यादव को भी उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो सियाह लिबास पहने, सियाह गुब्बारे थामे सिकंदराबाद बचाओ के नारे लगाते हुए महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास पहुंचे। पुलिस ने तलसानी किरण यादव को गोशा महल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BRS यूथ लीडर ने गैर कानूनी गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है और हुकूमत सिकंदराबाद की तारीख और वजूद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि वजूद की जंग लड़ने पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करना नाइंसाफी है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने रैली की इजाजत न देने पर भी सवाल उठाया और कहा कि गिरफ्तारियों से तहरीक नहीं रुकेगी। अवाम बड़े पैमाने पर हिमायत का मुजाहरा कर रही है। तलसानी साई किरण यादव ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में दुगने जोश व जज्बे के साथ एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। हैदराबाद में जारी हॉट एयर बलून फेस्टिवल के दौरान एक हॉट एयर बलून तकनीकी खराबी के बाद नेकनामपुर लेक के करीब कीचड़ में गिर पड़ा। 3 मुसाफिर महफूज रहे। संक्रांति त्यौहार के मौके पर महकमा सियाहत के ज़ेरे एहतमाम हॉट एयर बलून फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। बताया जाता है कि एक गुब्बारे ने नेकनामपुर झील के करीब तकनीकी खराबी के बाद हंगामी लैंडिंग की। गुब्बारा कीचड़ में गिर पड़ा, लेकिन तमाम 3 मुसाफिर महफूज रहे। जराये से पता चला है कि मुंतज़मीन की जानिब से गुब्बारे को मुंतकिल करने के बाद सूरत हाल मामूल पर लौट आई और तफरीही सरगर्मी जारी रही। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रोहित वेमुला को इंसाफ दिलाने के लिए
کام کر رہی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی اور ریاست میں جلد ہی روہت ویمولا ایکٹ متعارف کروانے کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ہفتے کو پرجا بھون میں روہت ویمولا کے لیے انصاف کی مہم چلانے والی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ریاست میں روہت ویمولا ایکٹ متعارف کروانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ عوامی حکومت چیف منسٹر ریونت ریڈی سے بات چیت کے بعد روہت ویمولا ایکٹ لانے کی کوشش کرے گی۔ کمیٹی کے ارکان نے نائب وزیر اعلیٰ کو کرناٹک میں کمیٹی کے تیار کردہ روہت ویمولا ایکٹ کا مسودہ بھی پیش کیا۔ کمیٹی اراکین کی جانب سے متعدد تجاویزات بھی پیش کی گئی اور کمیٹی نے روہت ویمولا کیس کی شفاف تحقیقات اور روہت کو انصاف دینے کا مطالبہ کیا اور 50 طلبہ اور 2 اساتذہ کو راحت فراہم کرنے کی بھی درخواست کی، جن کے خلاف روہت ویمولا کی موت کے بعد یونیورسٹی میں غیر ضمانتی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ کمیٹی نے کرناٹک کی طرز پر ہی تلنگانہ میں روہت ویمولا ایکٹ متعارف کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے والوں میں کرناٹک کے وفد سے ہولی کنتے مورتی، ڈاکٹر اشنا سنگھ، وی ورودلہ اور راہل شامل ہیں، جبکہ روہت ویمولا کو انصاف دلانے کے لیے تحریک چلانے والی کمیٹی کے ارکان بھی اس موقع پر موجود رہے۔ ان میں رادھیکا ویمولا، راجا ویمولا، پروفیسر بھاگیہ بھگیا، پروفیسر سومیا دیجما، پروفیسر تیرومل، پروفیسر رتنم، وی رگھوناتھ، ڈاکٹر دونتا پرساد تروپتی اور وینیلا شامل ہیں۔ سنکرانتی تہوار اس سال پرندوں کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ تقریباً 100 پرندے، جن میں بہت سے نایاب بھی ہیں، چینی مانجھے کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سنکرانتی تہوار اس سال پرندوں کے لیے معمول سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ایک ہی دن میں تقریباً 100 پرندوں کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ چینی مانجھے کی زد میں آنے کی وجہ سے کئی نایاب اور معدوم ہونے والے پرندے زخمی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہونے والے پرندوں میں ایک پیریگرین فالکن نامی پرندہ بھی شامل ہے، جو کہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے اور اکثر ہجرت کرتا رہتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والے پرندوں سمیت کئی دیگر پرندے بھی زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 سروں والی ایک چڑیا بھی شامل ہے۔ مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات میں 125 کارپوریٹرز کی کامیابی پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کارپوریٹرز سے لوگوں سے جڑے رہنے کی خواہش کی۔ مہاراشٹر کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مہاراشٹر میں مجلس کے 125 کارپوریٹرز جیت گئے۔ انہوں نے رائے دہندوں، پارٹی کے کارکنان اور تمام عہدیداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اچھا نتیجہ ہے۔ صدر مجلس نے امید جتائی ہے کہ کارپوریٹرز لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات جیتنا مشکل ہے، لیکن عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے تمام کارپوریٹرز سے عوام سے جڑے رہنے کی اپیل کی۔ صدر مجلس نے بتایا کہ بہت سے ہندو بھائی، جن میں دلت، ایس سی اور ایس ٹی بھی شامل ہیں، مجلس سے انتخابات جیت گئے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے یوسف گوڑہ کرشنا نگر میں ایک واشنگ مشین اچانک پھٹنے سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گھر میں کوئی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد کے یوسف گوڑہ کے کرشنا نگر میں ایک واشنگ مشین اچانک پھٹ پڑا، جس کے بعد مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہفتے کی صبح جین مندر کے قریب واقع ایک رہائش گاہ پر پیش آیا۔ مشین زوردار دھماکے سے پھٹ پڑی اور گھر میں موجود املاک کو معمولی نقصان پہنچا۔ افراد خاندان حادثے کے وقت گھر سے باہر تھے، لہٰذا سبھی اس حادثے میں بال بال بچ گئے۔ شبہ ہے کہ دھماکہ شارٹ سرکٹ یا کسی فنی خرابی کی وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔
बीआरएस रहनुमा केटीआर ने हुकूमत पर यह कहकर तनकीद की कि वो सिकंदराबाद की शिनाख्त को मिटाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर केटीआर ने तेलंगाना हुकूमत को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने याद दिलाया कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने हमवार इंतजामात, बेहतर नज़्म नस्क और अवाम की फलाह बहबूद की खातिर 33 अजला तश्कील दिए थे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद की एक मुकम्मल तारीख रही है, लेकिन हुकूमत सिकंदराबाद की शिनाख्त को मिटाने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने कहा कि जुड़वा शहरों में एक भी मकान तामीर नहीं करवाया गया और न ही हुकूमत ने कोई नया फ्लाई ओवर तामीर करवाया है। हुकूमत का वाहिद काम इन्हेदाम है। संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में संगारेड्डी एमएलए की हैसियत से इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। टीपीसीसी के कारगुजार सदर व साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी में संगारेड्डी एमएलए की हैसियत से इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। जग्गारेड्डी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने राहुल गांधी की तौहीन की है, क्योंकि राहुल गांधी उनकी जीत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए संगारेड्डी आए थे, लेकिन लोगों ने उन्हें हरा दिया है। जग्गारेड्डी ने कहा कि वो ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि उनकी शिकस्त की वजह गरीब लोग नहीं बल्कि दानिश्वर और बुजुर्ग हैं। जग्गारेड्डी ने कहा कि अगर उनकी अहलिया निर्मला संगारेड्डी में इंतखाबात लड़ती है तब भी वो अपनी अहलिया के लिए इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। वो रियासत में कहीं भी जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने को तैयार है, लेकिन संगारेड्डी में ना तो वो इंतखाबात लड़ेंगे और ना ही इंतखाबात लड़ने वालों के लिए मुहिम चलाएंगे। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने वाज़ेह किया कि हाइड्रा का काम सिर्फ मसमारी नहीं है बल्कि हाइड्रा झीलों को नई जिंदगी दे रहा है और मकबूजा अराजियात पर दोबारा कब्जा हासिल कर रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ सख्त एजेंडे के साथ हफ्ते को मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की झीलों और पार्कों को हाइड्रा की काविशों की वजह से एक नई जिंदगी मिली है। हाइड्रा का काम सिर्फ मसमारी नहीं है बल्कि हाइड्रा बहाली का भी काम कर रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने आबी ज़खायर में बिलखुसूस झीलों और तालाबों में मिट्टी न फेंकने की हिदायत जारी की है और हुकाम से कहा है कि शहर की झीलों के इर्द गिर्द फौरी तौर पर बाड़ लगाई जाए। मेला चेरूर से जुबली हिल्स तक तमाम झीलों और तालाबों, नालों वगैरह की सफाई के इक़दाम किए गए। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने जुबली हिल्स के पार्क में किए गए गैर कानूनी कब्जात को हटाने और पार्क का दोबारा दावा हासिल करने को भी कहा है। उन्होंने पार्क तक सबकी रसाई को यकीनी बनाने के लिए पार्कों के दरवाजे आम आदमी के लिए खोलने की भी हिदायत जारी की। हैदराबाद में मेगा जॉब मेले के दौरान एक इंतहाई दिलचस्प और खुशगवार वाक़या पेश आया जिसने तकरीब में मौजूद तमाम अफराद को हंसने पर मजबूर कर दिया। जब उम्मीदवारों के तखर्रुरनामे तकसीम किए जा रहे थे तो अचानक स्टेज से चंद्रबाबू नायडू का नाम पुकारा गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला से मुशाहबत रखने वाले इस नाम को सुनते ही हाल में मौजूद हुजूम, क़हक़हों और तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। उन्होंने इस नौजवान को मुबारकबाद पेश की और उसे तखर्रुरनामा हवाले किया। इस मौके पर स्टेज पर मौजूद दीगर वज़रा भी इस लम्हे से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने स्पीकर के रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए उनका मवाजना महाभारत के किरदार धृतराष्ट्र से किया। केटी रामाराव ने कहा कि स्पीकर का रवैया बिल्कुल धृतराष्ट्र जैसा हो गया है, क्योंकि अरकान असम्बली के पार्टी बदलने के वाज़े शवाहिद होने के बावजूद वो उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि जल्द मजीद सरकारी मुलाजिमतों का एलामिया जारी किया जाएगा। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शफाफ अंदाज में तकरीबन 70,000 मुलाजिमतों को पहले ही पूर्ण किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों के लिए मुनसिफाना मौक़े की फराहमी के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मियारी तालीम, स्किल डेवलपमेंट और जामे तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की हुई है।
وزیر اعلیٰ نے الزام لگایا کہ گزشتہ 10 سالوں میں اقتدار میں رہنے والوں نے صرف اپنے سیاسی اور خاندانی مفادات کے لیے کام کیا اور سرکاری ملازمتوں پر تقررات پر توجہ مرکوز نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے تلنگانہ پبلک سروس کمیشن میں اصلاحات کی کیونکہ سابقہ دور میں پرچہ سوالات کا افشا مونگ پھلی کی طرح کیا گیا تھا، لیکن عوامی حکومت نے UPSC طرز کا تجزیہ کرتے ہوئے شفاف نظام قائم کیا۔ محض 2 سالوں میں ہم نے تقریباً 70,000 ملازمتیں پور کی۔ انہوں نے شلپا کلا ویدیکا میں منعقدہ ایک تقریب میں گروپ 3 کے 1370 کامیاب امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے۔ پولیس نے BRS کے قائدین کو پارٹی ہیڈ کوارٹرز تلنگانہ بھون سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ BRS کے قائدین نے پولیس کے اس رویے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں بلا جواز روکا جا رہا ہے۔ ان قائدین کا کہنا ہے کہ پولیس کی یہ کارروائی غیر مناسب ہے جس پر وہ اپنا احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ قومی باکسنگ چیمپئن نکھت زرین نے 2026 نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے کے بعد تلنگانہ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ نکھت زرین نے فائنل مقابلے میں 0-5 سے شاندار کامیابی حاصل کی۔ محمد علی شبیر نے ان کی کارکردگی کی ستائش کی اور اسے سال کی بہتر شروعات قرار دیتے ہوئے کہا کہ نکھت زرین نے ایک بار پھر تلنگانہ اور ملک کا نام روشن کیا ہے۔ انہوں نے ایشین گیمز، ورلڈ چیمپئن شپ اور اولمپک میڈل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایران سے واپس آنے والے ایک ہندوستانی شہری نے بتایا کہ وہ ایران کی شیراز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں MBBS کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہاں مجموعی طور پر حالات معمول کے مطابق تھے، تاہم انٹرنیٹ سروس مکمل طور پر بند تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران میں احتجاج کی خبریں ضرور سنی لیکن اپنی آنکھوں سے کوئی بڑا واقعہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وہ تقریباً 1 ماہ تک ایران میں رہے مگر اصل مسائل انہیں آخری 1-2 ہفتوں کے دوران پیش آئے۔ ان کے مطابق جب وہ باہر نکلتے تو بعض اوقات مظاہرین گاڑی کے سامنے آ جاتے اور کچھ دیر کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی۔ انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارکان خاندان سے رابطہ نہیں کر سکے جس کے باعث وہ کافی پریشان رہے۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کے سبب وہ ہندوستانی سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم نہیں کر پائے۔ مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ کے ضلع کرگل میں ایران اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی حمایت میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ احتجاج شیعہ طبقے اور سول سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور امریکہ و اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ BRS کی جانب سے سکندرآباد بچاؤ ریلی سکندرآباد کے مختلف علاقوں میں جاری ہے۔ ریلی کے دوران پورا علاقہ سکندرآباد بچاؤ کے نعروں سے گونج اٹھا۔ اس احتجاجی ریلی میں شریک افراد سیاہ جھنڈے اٹھائے اور سیاہ رومال گلے میں ڈالے ہوئے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ پولیس نے BRS کے سابق وزیر جوگو رامانہ کو اس وقت گھر پر نظر بند کر دیا جب وہ چانکہ کوراٹا پروجیکٹ کو پاک کرنے کے مقصد سے روانہ ہو رہے تھے۔ جوگو رامانہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے کل پروجیکٹ کے افتتاح کے باعث یہ مقام ناپاک ہو گیا ہے اور وہ دودھ سے اس کا ابھیشیکم کرنا چاہتے تھے۔ پولیس نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر انہیں راستے میں ہی روک کر نظر بند کر دیا۔ مہیشورم منڈل کے بی تانڈا میں مٹی کی کھدائی کے دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ برقی کے 4 کھمبے اچانک گر گئے۔ ان میں سے 2 کھمبے ایک مکان پر جا گرے جبکہ 16 واٹ کی مین پاور لائن ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ خوش قسمتی سے یہ واقعہ صبح پیش آیا جب لوگ گھروں میں اندر تھے، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے تلنگانہ بھون میں لگا چرلا اراضی تنازع کی متاثرہ خاتون جیوتی کی بیٹی کی پہلی سالگرہ کے موقع پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کیک کاٹا۔ یہ تقریب سابق MLA کوڈنگل نرسا ریڈی کی قیادت میں منعقد کی گئی۔ واضح ہے کہ لگا چرلا اراضی جدوجہد کے دوران پیدا ہونے والی اس لڑکی کا نام KT راما راؤ نے گزشتہ برس خود بھومی نائک رکھا تھا۔ ناچارم میں شراب پینے کے دوران محض ایک گلاس کے معمولی تنازع پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق 30 سالہ اسٹیفن
اور اس کا چھوٹا بھائی 28 سالہ لیونل سنکرانتی کی رات اپنی عمارت کی چھت پر شراب پی رہے تھے۔ اسی دوران بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے گلاس مانگا، جس پر دونوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی۔ برہمی میں آ کر لیونارڈ نے اپنے بڑے بھائی کو 3 منزلہ عمارت کی چھت سے نیچے دھکا دے دیا۔ مقامی افراد نے زخمی اسٹیفن کو فوری طور پر دواخانہ منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے کہا ہے کہ کانگریس مسلم ہے اور مسلم کانگریس ہے جیسے بیانات کھلی خوشامدانہ سیاست کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب وزیر اعلیٰ اس نوعیت کے بیانات دیتے ہیں تو اس سے یہ خطرناک پیغام جاتا ہے کہ حکومت ایک مخصوص طبقے کے ساتھ کھڑی ہے اور دیگر طبقات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ڈی اروند نے مزید کہا کہ اس طرح کی خوشامدانہ سیاست سے مخصوص حلقوں کو حوصلہ ملا ہے، جس کے نتیجے میں سیاسی تحفظ کے وہم میں مندروں کی توڑ پھوڑ جیسے واقعات بار بار پیش آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے BRS سے منحرف ارکان اسمبلی کی نااہلی سے متعلق معاملے کی سماعت ملتوی کرتے ہوئے تلنگانہ اسپیکر کو اب تک کیے گئے اقدامات کی تفصیلات پر مشتمل حلف نامہ داخل کرنے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دی ہے۔ جسٹس سنجے کرول اور جسٹس اگسٹن جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزید 2 ہفتوں کی مہلت بھی دی جا سکتی ہے۔ اسپیکر کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے عدالت کو بتایا کہ 10 میں سے 7 معاملات پر فیصلے ہو چکے ہیں، جبکہ باقی 3 پر کارروائی جاری ہے۔ BRS کی جانب سے پیش وکیل نے مزید وقت دینے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کی سابقہ ہدایات کے باوجود 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ محکمہ سیاحت نے گزشتہ روز گچی بولی اسٹیڈیم میں 2 روزہ ڈرون فیسٹیول کا آغاز کیا۔ اس فیسٹیول میں بین الاقوامی ملٹی GP ریسنگ معیارات کے تحت ڈرونز پائلٹ اور ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جہاں مکمل حفاظتی انتظامات کے ساتھ پیشہ ورانہ سطح کے مقابلے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔